بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کے نصاب اردو میں کل میں نے یہ سبق پڑھایا تھا آپ لوگوں کو، جس کا موضوع تھا للدید۔ تو اس سبق کا میں نے اچھی طرح خلاصہ کیا، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ آج ہم اس کے کچھ مشق ہیں وہ کریں گے سوالات کے حوالے سے۔ تو ہم اس سبق کے سوالات آج کریں گے، تو پھر میں ان سوالات کا آپ لوگوں کو جواب دوں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ اس میں رہنمائی ہوگی۔ تو آپ وہ سوال، پہلا سوال ہے اس کا، للدید کس وجہ سے مشہور ہے؟ للدید کس وجہ سے مشہور ہے؟ تو اگر ہم کہیں اس کا جواب ہم لکھ سکتے ہیں، للدید ایک معتبر شاعرہ تھی، عارفانہ اور پاک باز اور صابر خاتون ہونے کی وجہ سے ایک روحانی شخصیت کی مالک تھی۔ انہی خوبیوں سے وہ مشہور ہوئی۔ اگر آپ لکھیں گے تو میں زبانی اس کا جواب بولوں، للدید ایک معتبر شاعرہ تھی، عارفاں، پاک باز اور صابر خاتون ہونے کے علاوہ ایک روحانی شخصیت کی مالک تھی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے وہ مشہور ہے۔ یعنی سوال تھا ہمیں، للدید کس وجہ سے مشہور ہے؟ للدید ایک معتبر شاعرہ، عارفہ، پاک باز اور صابر خاتون ہونے کے علاوہ ایک روحانی شخصیت کی مالک تھی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے وہ مشہور ہے۔ دوسرا سوال ہے اس کا، للدید کے زمانے میں کون بزرگ حضرات گزرے ہیں؟ تو اس کا اگر آپ جواب لکھیں گے، للدید کے زمانے میں 2 بڑے بزرگ حضرات گزرے ہیں۔ ان کے اسماء گرامی ہیں حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ لکھ سکتے ہیں للدید کے زمانے میں، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، للدید کے زمانے میں حضرت امیر کبیر سید حمدانی رحمۃ اللہ اور شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ حضرات گزرے ہیں۔ یا ایسے لکھ سکتے ہیں، للدید کے زمانے میں 2 بڑے بزرگ حضرات گزرے ہیں، ان کے اسماء گرامی ہیں حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو تیسرا سوال ہے اس کا، حضرت شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ پلاتے وقت للدید نے کیا کہا؟ تو حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ ولی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو وہ دودھ پینے سے کترانے لگے۔ اتفاق سے وہاں للدید کا گزر ہوا۔ شیخ کی والدہ نے للدید سے شیخ کے دودھ نہ پینے کی بات بتائی، یعنی شکایت کی۔ للدید نے شیخ کو گود میں لے کر کہا کہ اے ننھے، تمہیں دنیا میں آتے وقت لاج نہیں آئی، اب دودھ پیتے ہوئے کیوں شرماتے ہو؟ یہ سن کر شیخ نے پیٹ بھر دودھ پیا۔ تو آپ شارٹ میں لکھ سکتے ہیں، حضرت شیخ نور الدین ولی کو دودھ پیتے وقت للدید نے کہا، اے ننھے، تمہیں دنیا میں آتے وقت لاج نہیں آئی، اب دودھ پیتے ہوئے کیوں شرماتے ہو؟ یہ سن کر شیخ نے پیٹ بھر دودھ پیا۔ تو یا ایسے بھی لکھ سکتے ہیں جو میں نے پہلے کہا، حضرت نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو وہ دودھ پینے سے کترانے لگے۔ اتفاق سے وہاں للدید کا گزر ہوا۔ شیخ کی والدہ نے للدید سے
للدت سے شیخ کے دودھ پینے کی بات بتائی۔ للدت نے شیخ کو گود میں لے کر کہا کہ اے ننے، تمہیں دنیا میں آتے ہوئے لاج نہیں آئی، آتے وقت لاج نہیں آئی، اب دودھ پیتے ہوئے کیوں شرماتے ہو؟ یہ سن کر شیخ نے پیٹ بھر دودھ پیا۔ یا شارٹ میں جو میں نے کہا کہ للدت نے حضرت نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اے ننے، تمہیں دنیا میں آتے ہوئے لاج نہیں آئی، اب دودھ پینے میں کیوں شرماتے ہو؟ یہ سن کر شیخ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ تو چوتھا سوال ہے اس کا، للدت کے واقعوں میں کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ تو اس کا آپ جواب لکھ سکتے ہیں، للدت کے واقعوں میں نیکی، پرہیزگاری اور صبر و تحمل کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی ناپائیداری کی طرف بھی دھیان دلایا گیا ہے۔ یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ذات پر اور اونچ نیچ کے بندھن غیر فطری ہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ ان بندھنوں کو توڑ ڈالے اور اعلیٰ انسانی اور اخلاقی قدروں کو اپنائے۔ تو شارٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں، للدت کے واقعوں میں نیکی، پرہیزگاری اور صبر و تحمل کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی ناپائیداری کی بھی طرف دھیان دلایا گیا ہے۔ یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ذات پات اور اونچ نیچ کے بندھن غیر فطری ہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ ان بندھنوں کو توڑ ڈالے اور اعلیٰ انسانی اور اخلاقی قدروں کو اپنائے۔ تو آخری سوال ہے اس کا، للدت کو کن کن ناموں سے پکارا جاتا ہے؟ یہ قدر آسان سوال ہے۔ للدت کو لل عارفہ اور لل ایشوریہ کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اگر میں ایک دو سوال لکھ کر بھی دوں تو پہلے سوال کا آپ جواب لکھ سکتے ہیں للدت، باقی میں نے زبانی بھی بولا وہ آپ لکھنے کی کوشش کریے، اگر نہ لکھ پائے تو میں نوٹ بنا کے آپ کے واٹس ایپ کے نمبر پر یا آپ کے گروپ میں بھیج ڈالوں گا، اس سے بھی آپ کو آسانی ہو۔ ایک دو سوال میں لکھ کر بھی دیتا ہوں۔ للدت ایک معتبر، میم عین تے بیر بر، معتبر شاعرہ، کیونکہ یہ مونس ہے، شاعرہ اگر مرد ہوتے تو شاعرہ، شاعر کی مونس ہے شاعرہ، تو شاعر کی جمع ہے شعرا۔ معتبر شاعرہ، عارفہ، پاک باز اور صابر، صبر کرنے والے کو صابر کہتے ہیں۔ صابر خاتون تھیں، کیونکہ ان کے سسرال والے ان کو بہت ستا دیتے لیکن یہ صبر کرتی رہی۔ صابر خاتون تھیں، یا آپ صابر خاتون کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں خاتون ہونے کے علاوہ صابر خاتون ہونے کے علاوہ ایک روحانی شخصیت کی مالک تھی، شین کھائی سعودی تیت، شخصیت کی مالک تھی۔ ان کی انہی خوبیوں کی وجہ سے وہ مشہور ہے۔ تو یہ تھا پہلا سوال، للدت کس وجہ سے مشہور ہے؟ للدت ایک معتبر شاعرہ، عارفہ، پاک باز اور صابر خاتون ہونے کے علاوہ ایک روحانی شخصیت کی مالک تھی۔ ان کی انہی خوبیوں کی وجہ سے
وہ مشہور ہے. میں نے زبانی بھی یہ 1-2 بار بولا تو آپ لکھ سکتی. دوسرا سوال بھی میں لکھ کر دوں گا. للدت کے زمانے میں کون بزرگ حضرات گزرے ہیں؟ تو آپ لکھ سکتے ہیں للدت کے زمانے میں 2 بڑے بزرگ حضرات گزرے ہیں. ان کے اسمائی گرامی یعنی اسم کی جمع ہے اسما. ان کے نام اسما اسم مینز نام اسمائی گرامی ہیں کہ اسمائی گرامی ہیں حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمدان سے تھے یہ رحمۃ اللہ علیہ. اور شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ. تو 2 میں نے لکھ کر بھی دیے اور زبانی میں بھی بولا. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. اگر کچھ دقت ہوئی تو میں نوٹ بنا کے آپ کے واٹس ایپ پہ بھی ڈال دوں گا. واٹس ایپ نمبر اس پر ڈال دوں گا یا گروپ میں ڈال دوں گا. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگلی کلاس تک میں اجازت چاہ رہا ہوں. اللہ حافظ.